اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامک اسکالر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس سے پہلے کئی کتابیں نازل فرمائیں اور کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ صرف اور صرف قرآن کریم ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ ہم ہی نے اس کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کر لیا تو کون ہے جو اس وعدے کی خلاف ورزی کر لے اور اس پر یقین نہ کرے اور اس میں تحریفات کر سکے؟ تو قرآن کریم کی حفاظت کا یقین ہمیں اس وقت بھی ہو جاتا ہے کہ جب ایک 5 سال کا بچہ قرآن کریم کو زبانی حفظ یاد کر لیتا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے معجزے کے اوپر یقین آنے لگتا ہے۔ تو جو شخص قرآن کریم حفظ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جمعرات کے دن جمعے کی رات میں اگر ہو سکے تو آخری تہائی رات میں اٹھے کہ اس ساعت میں رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اگر تہائی رات کو نہ اٹھ سکے تو آدھی رات کو اٹھے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اول شب میں ہی 4 رکعت نماز پڑھے۔ اس طرح کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ یاسین پڑھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ حامیم الدخان، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور الف لام میم تنزیل السجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ تبارک الملک پڑھے۔ تشہد یعنی التحیات سے فارغ ہونے اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوب اچھی طرح حمد و ثنا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب اچھی طرح درود بھیجے اور تمام انبیاء پر بھی درود بھیجے، اور اپنے لیے اور تمام مومنوں مردوں عورتوں اور اپنے بھائیوں کے لیے استغفار مغفرت طلب کرے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں یہ دعا کرے 3 جمعے یا 5 یا 7 جمعے اس پر عمل کرے، اللہ کے حکم سے یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی وابدم الیقین ملقینتی ورحمتی ان تکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام والعزت التي لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجہک ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی وارزقنی ان اتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بك
بصری وأن تلقي لسانی وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح بصدري وأن تغسل ببدني فإنه لا يعني على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ، جب تک تو مجھے زندہ رکھے ہمیشہ مصیبتوں گناہوں کے ترک کرنے کی توفیق دے، مجھ پر رحم فرما اور بیکار باتوں میں پڑنے سے بچنے کی بھی توفیق دے کر رحم فرما۔ جو امور تجھ کو مجھ سے راضی کریں ان میں اچھی بصیرت نصیب فرما۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے، عظمت و جلال اور ایسی عزت کے مالک جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ، اے رحمان، تیری عظمت اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر کہ جس طرح تو نے مجھ اپنی کتاب کا علم دیا ہے اسی طرح میرے دل کو اپنی کتاب کے حفظ کرنے کا پابند بھی بنا دے اور مجھے اس کتاب کو اس طریقے پر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تجھے مجھ سے راضی کرے۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے ایجاد کرنے والے، عظمت و جلال اور اس عزت کے مالک جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ، اے رحمان، تیری عظمت اور تیری ذات کے نور کا واسطہ دے کر کہ تو اپنی کتاب کے نور سے میری نگاہ کو روشن کر دے اور اس کو میری زبان پر جاری کر دے اور میرے دل کی گھٹن تنگی کو اس سے دور کر دے اور میرے سینے کو اس سے کھول دے اور میرے بدن کو اس کے نور سے دھو ڈال، پاک کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا اور کوئی حق تک پہنچنے پر میری مدد نہیں کر سکتا اور تو ہی مجھے حق عطا فرما سکتا ہے اور تمام تر طاقت و قوت اللہ تعالی بزرگ و برتر کی مدد سے ہی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ یہ مذکورہ حدیث طریقہ پر کی ہوئی دعا کبھی کسی مومن کو خالی نہیں جاتی، یعنی یہ ایسی دعا ہے کہ یہ خالی واپس نہیں لوٹ کر آتی، یہ لازمی اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول فرماتے ہیں، منظور فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے کلام کو یاد کرنے کے لیے بندہ اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو لازمی قبول فرماتے ہیں اگر خالص اور صاف دل کے ساتھ کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے، آداب کے ساتھ کی جائے تو اللہ کے ہاں یہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھی ہوگی، تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ اس کے علاوہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ دوسروں تک بھی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور ان تک بھی پہنچ جائیں ہماری اسلامی شریعتی چینل کی ویڈیوز۔ تو بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بھی پہنچ جائے۔ تو چلتا ہوں ناظرین، حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔